یہ ہمارے ہاں جو وہ عزت کے نام پر آنر کلنگز جو ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے جرم ہے اسلام کی نگاہ میں. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے. لیکن اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یلقا اساما، وہ اس کی پاداش بھگت کر رہیں گے. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش نہایت ذلت کے ساتھ، رسوا ہو کر. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس میں استثناء ہے کہ جو توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے یا ایمان لائے. اگر پہلے کافر تھا تو ایمان لائے گا، اور اگر پہلے مسلمان تھا لیکن یہ کہ یہ گناہ سرزد اس سے ہوا تو گویا کہ ایک طرح کے کفر میں وہ داخل ہو گیا تھا، ایمان حقیقی سے محروم ہو گیا تھا، تو گویا کہ تجدید ایمان کرے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور پھر اس کا عمل تبدیل ہو جائے، عمل درست ہو جائے، غلط کام کو فی الواقع چھوڑ دے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. یہ بات جو ہے بہت بلند ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ جو ہو رہا ہے کہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ومن تاب وعمل صالحا، پھر دوبارہ تکرار کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے، جو توبہ کرے اور پھر عمل اچھا کرے. فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ ہے جو حقیقت میں توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسے کہ توبہ کرنی چاہیے، عمل میں کوئی تبدیلی نہ ہو. اور توبہ کی تسبیح ہوتی رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے 10 تسبیحیں کر دی، 1000 مرتبہ کہہ لیا، یہ سب زیرو ہے اللہ کی نگاہ میں. ذکر کا ثواب مل جائے گا کہ اتنا وقت آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کا ثواب تو ملے گا. لیکن یہ توبہ نہیں ہے، اس سے کسی گناہ کی معافی کا کوئی سوال نہیں ہوتا، اس سے برائیوں کے بھلائیوں میں بدلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس سے اس کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں. اب سورہ تحریم میں خاص طور پر ایک خاص جو پس منظر ہے اس کے اعتبار سے یہ آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان کے مدعیوں، دعوے داروں، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن وہ توبہ خالص ہونی چاہیے، توبۃ نصوحا. اس سورہ مبارکہ کے پس منظر کو نوٹ کیجئے تو اس میں ایک خطائے اجتہادی کہہ لیجئے حضور سے ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ خطا جانب خیر میں تھی، اچھے کام کے لیے تھی، برے کام کے لیے نہیں تھی، کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے ایک شے جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حلال تھی اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی. تو اس پر حضور کو روکا گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر حرام ٹھہراتے ہیں وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ نے آپ کی اس خطا سے درگزر کیا ہے. لیکن قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے راستہ تمہارے لیے کھول دیا ہوا ہے کہ ایسی قسموں کو کھولا جا سکتا ہے جس کے لیے کہ سورہ مائدہ کے اندر کفارہ دے دیا گیا. تو گویا کہ حضور کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اس قسم کا کفارہ دیجئے، قسم کا، اور یہ جو قسم ہے اس کو کھول دیجئے. نمبر 2 پہ پھر 2 ازواج مطہرات کا معاملہ آیا کہ حضور نے ایک راز کی بات کہی ایک زوجہ محترمہ سے، لیکن انہوں نے وہ راز جو ہے وہ دوسری زوجہ محترمہ کو پہنچا دیا جن میں زیادہ آپس میں قریبی تعلق تھا. تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہو گئی، اس لیے کہ راز جو ہے وہ تو ایک امانت ہوتا ہے، اور خاص طور پر عائلی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی رازداری پر مبنی ہوتے ہیں. اس لیے ان میں سے کوئی چیز جو ہے جس کو خاص طور پر کہا گیا ہو کہ یہ ایک راز کی بات ہے، یہ تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے کہنا نہیں ہے، تو اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑی غلطی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی. تو ان دونوں کے پس منظر میں پھر تیسری بات آئی کہ اہل ایمان اگر تم غافل ہو اپنے اہل و عیال کی طرف سے اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیسا بن رہا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں یا کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، تو دیکھو یہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں کر رہے، عداوت کر رہے ہو. اس لیے کہ تمہاری اس نرمی، تمہاری اس شفقت اور ان محبت کے اندر اس درجے بڑھ جانا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو حرام کردہ امور ہیں ان میں بھی تم ملوث ہو جاؤ، تو
تو یہ گویا کہ در حقیقت تم اپنے آپ سے بھی دشمنی کر رہے ہو اور ان سے بھی دشمنی کر رہے ہو۔ اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہو کہ تمہاری عاقبت خراب ہوگی، ان سے دشمنی کر رہے ہو کہ ان کی اگر تربیت غلط ہو جائے گی تو گویا کہ وہ جہنم کا نوالا بنیں گے۔ اب اس تین چیزوں کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کے جناب میں توبہ کرو، لیکن توبہ خالص نصوحا۔ پہلی بات تو یہ جانیے، میں نے بھی یہ یقیناً پہلے بھی عرض کیا ہوگا لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عربی زبان میں یہ دو الفاظ بہت قریب ہیں، آبا یعوب اوبن اور تابا یتوب توبن یا توبتن۔ آبا یعوب اوبن بھی ہوتا ہے واپس لوٹنا، لیکن یہ ہے کسی یعنی مادی چیز کی طرف سے واپس لوٹنا۔ ایک ہے تابا یتوب توبن یا توبتن، وہ کسی فعل سے، معنوی چیز سے پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، آپ کی مصنون دعاؤں میں سے ہے، جب آپ سفر پر گئے واپس گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئبونا تائبونا لربنا حامدون، ہم پلٹ کر آ گئے ہیں سفر سے، وطن سے میں پہنچ گئے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم اس حال میں بھی اپنے رب کی جناب میں توبہ بھی کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ آئبونا تائبونا لربنا حامدون۔ اسی طرح آپ بازار جائیں، اس کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں، تو یہ گویا کہ یہ بہت ہی ایک یوں سمجھیے مبارک، بہت سی اس کے اندر برکات ہوں گی۔ تو اس میں بھی لفظ آبا یعوب اوبن، تابا یتوب توبن، یہ دونوں کے بہت قریب آ گئے، آئبونا تائبونا لربنا حامدون۔ توبو الی اللہ، اب الہ کو نوٹ کیجئے، یہ توبہ کا لفظ بھی بہت سے ایسے الفاظ میں سے عربی زبان کے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک لفظ ہے رغبہ، رغبہ رغبت جسے اردو میں ہم بولتے ہیں۔ رغبہ الہ ہوگا تو کسی شے کی طرف رجحان ہونا، اس کی طرف پیدا ہو جانا، اس کی خواہش پیدا ہو جانا، اور رغب عن ہوگا تو کسی چیز سے متنفر ہو جانا، دور ہٹ جانا، دور چلے جانا۔ ورب ایک ہی ہے، پریپوزیشن کی چینج سے بالکل برعکس نتیجہ نکل آیا۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو اس سے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اس کو ترک کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح مالا یمیل و میلن، مالا الہ کسی شے کی طرف مائل ہونا، مالا عن اس شے سے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا، نفرت ہو جانا۔ اسی میں وہ لفظ تھا سا، فقط سقط قلوبکما، تمہارے دل جو ہے وہ تو مائل ہو ہی گئے ہیں۔ سغا بھی الہ ہوگا تو اس کے معنی کسی شے کی طرف مائل ہو جانا، عن ہوگا تو کسی شے سے متنفر ہو جانا۔ تو وہاں میں عرض کر چکا تھا لقد سقط قلوبکما، تو اے نبی کی دونوں بیویوں، تمہارے دل تو یقیناً اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، لیکن زبان سے یہ کہتے ہوئے کہ حضور معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی، یہ اس میں ذرا حجاب آ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جس طرح کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ بسا اوقات اپنی غلطی کو واضح الفاظ میں تسلیم کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک کیفیت تھی کہ تمہارا دل تو مائل ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ تم ذرا زبان سے بھی کہو، اقرار کرو۔ اسی طریقے سے یہ لفظ توبہ ہے، توبہ الہ ہے، کسی کی جناب میں توبہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کا لفظ آئے گا تو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں توبہ کرو۔ اور جب اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہے، یہ لفظ جو ہے دو طرف استعمال ہوتا ہے، تواب بندہ بھی ہے، تواب اللہ بھی ہے۔ اللہ تواب ہے، بہت توبہ کا قبول کرنے والا، بندہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے، رجوع کرتے، پلٹتے ہیں، ان میں پشیمانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں، تو وہ تواب ہیں، بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ لیکن اللہ کی جناب میں توبہ جب بندہ کرتا ہے تو وہ الہ آئے گا، تابہ الہ، اس نے توبہ کی اللہ کی جناب میں۔ اللہ توبہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نظر شفقت اور نظر رحمت جو پھیرنی تھی اس نے، کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہے، میرے حکم کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے، معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت کی نگاہ اس سے ہٹا لیتا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ بھی رجوع فرماتا ہے اور اپنی شفقت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے. لیکن وہاں تابع اعلیٰ آئے گا، تب علینا، اے پروردگار ہماری توبہ کو قبول فرما. وہ اعلیٰ کے ساتھ آئے گا. ہم جب توبہ کریں گے تو وہ الہ کے ساتھ آئے گا. تو یہاں فرمایا توبو الی اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، پلٹو، رجوع کرو، اور توبۃ نصوحا، خالص توبہ. اس کی جو وضاحت تھوڑی سی میں ابھی کر چکا ہوں کہ خالص توبہ سے مراد کیا ہے. یہ نہیں کہ بس توبہ کی ورد ہو رہا ہے اور توبہ جو ہے وہ اس کے کلمات زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں. بعض لوگ ہیں وہ جو آیت کریمہ ہے اس کا 1.25 لاکھ کا ہو رہا ہے، ورد ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. اس سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ دل کے اندر گناہ سے نفرت پیدا نہ ہو جائے، حقیقی پشیمانی نہ ہو کہ یہ مجھ سے بہت غلط حرکت سرزد ہوتی رہی ہے، پختہ ارادہ نہ ہو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گی، اور یہ کہ بالفعل بھی اس کام کو چھوڑ دیں. یہ 3 شرطیں کم سے کم ہیں ان چیزوں میں کہ جو حقوق اللہ میں سے اللہ تعالیٰ کے حقوق، ان میں کوتاہی ہوئی ہے، ان میں غلطی ہوئی ہے، اس میں انسان نے کسی معصیت کا ارتکاب کیا ہے. تو 3 شرطیں. حقیقی پشیمانی نمبر 1، جس کے لیے میں نے اقبال کا شعر آپ کو سنایا تھا جو بالکل نوجوانی کے دور میں انہوں نے کہا تھا، اور کسی، اب میں نام بھول رہا ہوں، کوئی بہت بڑے شاعر جو استاذ تھے، اساتذہ، استاذ الشعراء، انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحبزادے اس عمر میں، اور یہ شعر اس قدر اونچا شعر ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انفعال کہتے شرمندگی کو، کہ میں جب شرمندہ ہوا کہ میں اللہ کی جناب میں یہ کیا حرکت کر بیٹھا، تو اس سے میرے پیشانی پر جو پسینے کے قطرے رونما ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موتی سمجھ کے چن لیا. اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے. وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تم اندازہ کرو، ایک شخص ہے کہ جو ایک ریگستان میں لقودق صحرا میں سفر کر رہا تھا، اس کا ایک اونٹ تھا جس پر وہ سفر کر رہا تھا، اسی پر اس کا جو بھی راستے کا کچھ کھانا وانا تھا، خوراک تھی، وہ بھی، اس کی پوٹلیاں بھی تھیں، اور پانی کی چھاگل بھی بندھی ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا استراحت کے لیے. وہ اسی میں آنکھ لگ گئی اس کی. اب جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے. اب اونٹ گویا کہ اس کی زندگی کا واحد سہارا، کہاں جائے گا بغیر اونٹ کے. اس دوڑا دائیں بائیں، شمال جنوب مغرب مشرق، سب میں کہیں جہاں تک وہ کر سکتا تھا اسے کہیں اونٹ نظر نہیں آیا. تو پھر وہ اسی درخت کی سائے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں کہ اب تو موت ہی آئے گی، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو پانی، نہ سواری کہ میں کہیں یہاں سے نکل سکوں. اچانک دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ تو کھڑا ہوا ہے اور وہ سامان بھی موجود ہے. تو اس میں فرط مسرت کی وجہ سے خوشی اتنی شدید ہوتی ہے اسے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، لیکن وہ کہہ یہ بیٹھتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. یعنی اتنا وہ اپنے اس میں حواس کھو بیٹھتا ہے خوشی کی وجہ سے. اتنی ہی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ ہے جو تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی عظمت کے لیے